اس سے کیونکہ وہ نہیں ہونا چاہیے ہنسی مذاق، بجلی ہے یہ، کرنٹ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، توجہ میری طرف۔ میرے نبی بیان فرما رہے تھے، بیان کرتے کرتے خاموش ہو گئے۔ اب صحابہ بھی چپ۔ آقا کو ہو کیا گیا؟ جیسے کسی نے آواز دی ہو آقا کو۔ آقا خاموش، اور خاموش ہو کر کے آقا مدینے سے باہر کو چلنے لگے۔ اللہ اللہ نبی چلے تو صحابہ بھی نبی کے پیچھے پیچھے چلے۔ میری طرف توجہ، صحابہ بھی نبی کے پیچھے پیچھے چلے، چلتے چلے جا رہے۔ اب جب میرے آقا مدینے کے باغات میں پہنچے تو سارے پیر جھک جھک کر کے نبی کو سلام کر رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ امام بوصیری کہتے جاءت لدعوتہ الاشجار ساجدۃ تمشی الیہ علی ساق بلا قدم۔ سبحان اللہ۔ وہ پیڑ اپنی جڑوں کو اکھاڑتا ہوا میرے نبی کی بارگاہ میں آ کر کے جھک جھک کر کے سلام کرتا جا رہا۔ میرے نبی نہیں رکے، آگے گزر گئے۔ آگے دیکھا تو جنگلات کے پار بکریاں چر رہی تھی۔ ان جانوروں نے نبی کو دیکھا تو اپنا چرنا چھوڑ دیا اور نبی کا دیدار کرنے لگی، تعظیم الصلاۃ والسلام کرنے لگی۔ سبحان اللہ۔ اللہ، یہ جانور میرے نبی ان سے بھی گزر گئے۔ اب آ گئی پہاڑی، ایک پہاڑی ادھر اور ایک پہاڑی ادھر۔ جب میں مدینہ شریف گیا نا تو میں تو مدینہ کی ساری گلیوں میں پیدل ہی گھوما۔ سبحان اللہ۔ کیوں گھوما؟ اس لیے یار پتہ نہیں کون سی گلی میں امام حسین کھیلے ہوں گے اور کون سی گلی میں امام حسن گزرے ہوں گے، کون سی گلی میں صدیق اکبر گزرے ہوں گے، کون سی گلی میں فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی گزرے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ میں نے تو دیکھ ماری ساری گلیاں، اور اللہ کا فضل عربی بول لیا کرتا تھا۔ اللہ اللہ سنو، میرے نبی پہاڑی میں چلے، جیسے گھاٹی ہوتی ہے نا بٹیا، راستہ ادھر سے بھی پہاڑ، ایک ہی آدمی کا راستہ تھا۔ میرے نبی اسی پہاڑی میں کو چلے، آگے نبی پیچھے علی، چلتے چلے جا رہے۔ کچھ دیر 20-50 قدم گزرنے کے بعد اب ایک سانپ آ گیا، اور وہ سانپ میرے نبی کے آگے آگے چلنے لگا۔ حضرت علی نے دیکھا کہیں نبی کا پاؤں سانپ پہ رکھ جائے، یہ ڈنس نہ لے، نبی کو زہر نہ چڑھا دے، تکلیف نہ دے دے۔ حضرت علی نے پتھر اٹھا لیا، اللہ سانپ کو کچل دوں۔ ارے وہ تو شیر خدا تھے نا، باب خیبر کو کھاڑ کر ڈھال بنا لیا، تلوار چلا رہے تھے، وہ علی تھے۔ حضرت علی نے پتھر اٹھایا، مگر آگے نبی ہے، نبی چلتے چلے جا رہے۔ حضرت علی ادھر کو ہوئے تاکہ سانپ کو مار دو، مگر سانپ ادھر کو ہو گیا۔ حضرت علی ادھر کو ہے، سانپ ادھر کو ہو گیا، اسی اس میں اس نے مارنے کا موقع نہیں دیا۔ میرے نبی اور سانپ اور صحابہ سب نے پہاڑ کو پار کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اب ادھر میدان میں جا کر کے سانپ کھڑا ہو گیا، یوں میرے نبی بھی کھڑے ہیں، سانپ سامنے کھڑے ہو کے زبان ایسے لپ لپا رہا۔ صحابہ نے چاروں طرف سے گھیر لیا، جائے گا کدھر کو نکل کے، اب کیا کریں؟ اس میں تھے کہ نبی کو ڈس نہ لے، کہ کاٹ نہ لے، زبان لپ لپا رہا تھا۔ حضرت علی نے وہیں سے پتھر اٹھا لیا، اگر ذرا بھی اس نے منہ لچایا تو علی بجلی کی طرح تڑپ کے سانپ کے پاس ہوگا اور منہ کچل دے گا، مگر نبی کو تکلیف ہونے نہیں دے گا۔ حضرت علی نے پتھر اٹھایا، میرے نبی نے دیکھ لیا، نبی بولے لا تضرب یا علی، اے علی مت مارو مت مارو، چھوڑ دو۔ اب
جب اتنا کہا تو علی کا پتھر وہیں چھوٹ گیا. جب ایسے چھوٹا اب وہ سانپ دھیرے 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 روتا ہوا میرے نبی کے انگوٹھے پہ سر رکھ کر رونے لگا. اتنا رویا نبی کے انگوٹھے کے نیچے جو ریتا تھا نا بالو وہ تر ہو گیا. اللہ اللہ وہ سانپ رونے کے بعد نبی کے پاؤں پر چڑھا اور چڑھتا ہوا میرے نبی کے موڈے پر آ کر کے بیٹھ گیا. کان میں اس نے کچھ کہا, میرے نبی نے اس کو جواب دیا, سانپ اتر کے چلا گیا. میرے نبی واپس آ گئے, صحابہ بھی آ گئے, اب بیان کرنے لگے. سبحان اللہ. صحابہ نے سوچا, دل میں خیال کیا کہ ذرا آقا کا بیان ہو جائے, بات پوری ہو جائے, مصافحہ کریں, آقا سے پوچھیں گے ضرور یہ سانپ کون تھا, کیا معاملہ تھا, پوچھیں گے ضرور. بات ہو گئی پوری, نبی کے ہاتھوں کا بوسہ دیا, سر پہ ہاتھ رکھوائے. کچھ صحابہ بولے آقا کچھ پوچھنا چاہتے ہیں ہم آپ سے. میرے نبی بولے معلوم ہے مجھے کیا پوچھنا چاہتے ہو. میرے نبی کو سب پتا تھا, دل کے حالات جانتے تھے میرے نبی. میرے آقا کی یہ خصوصیت تھی, جیسے ہم لوگ آنکھیں آگے ہیں نا, آگے کو دیکھتے ہیں, میرے نبی جتنا آگے دیکھتے تھے اتنا ہی پیچھے بھی دیکھتے تھے, اتنا ہی پیچھے بھی دیکھتے تھے میرے نبی. اور جتنا ہم لوگ یہ دیوار تک دیکھ رہے ہیں نا, جس سے یہ میرے بھائی, میں بس اس بات کو پورا کروں گا اور سن لو, پھر انشاءاللہ دو آگے چلیں گے. صحابہ نے عرض کیا, پوچھا آپ نے اپنی تقریر کو روک دیا جیسے کسی نے آپ کو بلایا ہو, مگر آقا آپ روک کر کے جب چلے وہ پیڑ جتنے تھے تعظیم میں جھکے ہوئے تھے. آقا ہم سمجھ گئے یہ آپ کی تعظیم کر رہے ہیں, آپ پر صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں. جانوروں نے اپنا چرنا چھوڑ دیا, آپ کا دیدار کرنے لگے. ہم سمجھ گئے یہ سب آپ کو تعظیماً کر رہے ہیں, مگر آقا سانپ کا معاملہ سمجھ میں نہیں آیا. یہ سانپ کیا تھا آقا, آپ نے مارنے نہیں دیا. یہ سانپ کیا کہہ رہا تھا, میرے نبی نے فرمایا سنو سنو, یہ سانپ نہیں تھا بلکہ یہ جن تھا, جن. یہ سانپ کی شکل میں جن تھا اور یہ حافظ قرآن تھا. 3 دن سے قرآن پڑھ رہا تھا, ایک آیت میں اٹک گیا تھا, اس سے نکلا نہیں جا رہا تھا. اس نے پہاڑیوں میں رہ کر کے مجھ محمد کو پکارا. میں اس کی پکار سن کر کے پہاڑیوں میں گیا. اس نے آیت پوچھی, میں نے جواب دے دیا اور واپس چلا آیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ یہ ہے آقا پیارے. ہماری آپ کی زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. ایسے وقت میں بھی, ٹھنڈ کے راتوں میں بڑی راتیں ہوتی ہیں, اب نیند تو آتی ہی ہے, جسم تو تھکاوٹ مانتے, مگر میری بہنیں بچیاں مبارکباد کے لائق ہیں. جیسے بیٹھی ہیں ماشاءاللہ ویسے ہی بیٹھی ہیں, نہ تو یہ باتیں کر رہی ہیں آج زیادہ, اور کوئی بھی مجمع میں ان کی طرف سے خلفشار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مولا ان کو بھی سلامت رکھے. اے اللہ پوری بستی پر تو کرم فرما, رحم فرما. ان کے عزیزم نوشاد بھائی کے والد محترم کی مغفرت فرما. ابھی جانا نہیں ہے, 2-3 اشعار یہ نوشاد بھائی پڑھیں گے, اس کے بعد صلاۃ و سلام ہوگا اور دعا ہوگی, ٹھیک ہے. ہاں سب لوگ کلمہ آجا نوشاد بھائی 2-3 اشعار یہ پڑھیں گے. ان کے آنے پر ناظم صاحب ایک بڑا پیارا شعر کہیں گے, سمجھے, اور پھر یہ آئیں گے, تشریف لائیں گے. سب لوگ میرے ساتھ میں کلمہ شریف پڑھیے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ پڑھیں گے آدھا ادھر اور آدھا ادھر, سمجھے. وہ والا شعر پڑھیں گے, بڑا پسند ہے. یہ بچپن سے جو ہمارے پاس پڑھتے تھے یہ بھی پڑھتے تھے, اور یہ مولانا ارشاد صاحب یہ بھی ہمارے پاس پڑھے ہیں,
اور بھی یہاں کے بچے ہمارے پاس پڑھے ہیں. بہرحال یہ مدرسے میں بھی جب تھے تو یہ پڑھتے تھے تو ہم دیوار کی آڑ سے سنتے تھے. یہ کرتے تھے نا آدھا ٹوٹ کے ادھر اور آدھا ادھر اور میرا گھر آدھا ادھر آدھا ادھر. وہ شعر آج ان سے سننا ہے. سنو گے نا تم بھی؟ جیسے تم ہو آدھے ادھر اور آدھے ادھر, سمجھے, ایسے ہی شعر سنو گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. کلمہ شریف پڑھو سب لوگ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا پھر ان کی جو مرضی ہوگی وہ پڑھیں گے, میری طرف سے قید نہیں. آپ کی فرمائش. آپ